مرزا بھائی، اس وقت اگر پوزیشن دیکھی جائے، کل کی خبریں رات گئے یہ آنا شروع ہو گئیں کہ آبنائے ہرمز کے اوپر کسی فریم ورک پہ چائنا اور امریکہ نے اتفاق کر لیا. صحیح. یہ تو ایسے تھا کہ جیسے ایک فریم ورک پہلے سے تیار کسی سانچے کے اوپر پڑا ہوا ہو، ٹرمپ صاحب آئے ہوں اور آ کے کہہ دیں اوکے. یہ تو اس طرح کا منظرنامہ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں ہوں گی؟ دیکھیے، ایک اندر کی کہانی جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران نے ایک لفافہ چین کے ہاتھ میں دیا ہے عباس عراقچی صاحب کے ذریعے، جو لاسٹ وزٹ تھا. ٹھیک. اب وہ لفافہ انفولڈ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ امریکہ کے اوپر اس کا کتنا اثر پڑتا ہے. اور وہ لفافہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے امریکہ اور چائنا کے ڈائلاگس کے اندر. چونکہ امریکہ نے اپنی ہر کوشش تو کر لی نا چائنا کے حوالے سے، ان کو اقتصادی طور پر دبانے کی کوشش کر لی، ٹیرفس لگا کے اور مختلف بہانے وغیرہ یہ سب، لیکن وہ ناکامی تو مسلسل سامنے آئی. اور پھر ایک ملٹری ایڈونچر بھی کر لیا انہوں نے ایران کے اندر. پھر ان کی کوشش یہ تھی کہ وہاں سے اگر اقتصادی طور پہ ہم نہیں دبا سکے تو یہاں سے اس شہرک کو، جو انرجی کی شہرک ہے چین کی، وینزویلا کے بعد دوسری بڑی شہرک ہے، اسے کاٹ دیا جائے تو بھی چائنا کے اوپر ہم اپنا پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب یہ دونوں کارڈز ان کے کامیاب نہیں ہوئے امریکہ کے. صحیح. اور میں پہلے بھی کئی پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ یہ میٹنگ تو ایران پر حملے کے 7ویں 8ویں دن ہی ڈیسائیڈ تھی، کیونکہ پلان یہ تھا کہ 3 دن کے اندر رجیم کو چینج کر دیا جائے گا. اس کے بعد ہم امریکہ ایران کے اندر اپنے لوگوں کو لا کے بٹھا لیں گے، اور پھر اس کے بعد چائنا کے ساتھ جب ڈائلاگز ہوں گے تو پریشر ڈلے گا، لازمی بات ہے. یہ میٹنگ اس لیے ملتوی ہو گئی کہ رجیم چینج نہیں ہوئی، جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہوئے، تو پھر یہ آپ کو پتہ ہے التوا کا شکار ہوئی، اور اب جا کے ہو رہی ہے. اور اب جو ہوگی اس میں ایران کے جو اندرونی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک کارڈ چائنا کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، جسے انفولڈ کرنے کی صورت میں امریکہ پر پریشر بڑھانے میں چائنا ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے. دیکھ، ایک چیز مرتضیٰ صاحب بیچ میں رکھی جا رہی ہے، وہ یہ کہ یہ جو کارڈ آپ نے تذکرہ کیا جس کا، کہ یہ تو چائنا کے ہاتھ میں دیا گیا، لیکن کیا چائنا امریکہ کے اوپر پریشر بلڈ کر پائے گا؟ دوسری بات یہ کہ اس وقت ایک فاتح صدر کے طور پہ آنا چاہتے تھے ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کے اندر. جی وہ فاتح صدر کے طور پہ تو نہ آ سکے، ایک ایسے صدر کے طور پہ آئے ہیں جس نے کوئی قدم اٹھایا ہے اور اسے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکا، اور اس بارے میں اس کے اتحادی اور اس کے اپنے لوگ اس سے خائف دکھائی دیتے ہیں. تو وہاں پہ ان کو بھی کوئی ایسا موقع چاہیے کہ جو چین کے ذریعے ان کو مل سکے، کہ وہ واپس جا کے یہ بتا سکیں کہ میں ایک اچھا ایگریمنٹ کر کے آیا ہوں. وہ مکمل گھٹنے تو ٹیکنا نہیں چاہیں گے. نہیں، وہ تو فیس سیونگ چاہ رہے ہیں نا. دیکھیں، وہ تو ایران سے بھی یہی چاہ رہے تھے، جنگ کے دوران بھی اور جنگ کے بعد بھی. ان کی کوشش یہ تھی کہ کوئی ایک فیس سیونگ ان کو مل جائے، جیسے وہ اصفہان کا ایڈونچر ہوا تھا. وہ کسی پائلٹ کے سلسلے میں تو نہیں ہوا تھا، وہ تو واضح ہے، اور خود امریکن میڈیا بھی اب اس کا اقرار کرتا ہے. وہ ایڈونچر کیا گیا، اور ان کے وہ مجھے بتایا نا، وہ یورینیم جو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کئی سو میٹر نیچے مدفون ہے، اس تک پہنچنا بھی ان کے بس کی بات نہیں تھی. یہ ایک ایڈونچر تھا جسے کر کے یہ ثابت کرنا تھا کہ ہم جا کے ایران کے اندر اپنے یہ منصوبہ حل کر کے آ گئے. اور فیس سیونگ تھی وہ ایران نے کرنے یہ تو ایسے کیا گیا کہ اگر کوئی دبائی چیز نکالی نہ جا سکے تو اسے اور دبا دو. ہاں، ورنہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ کوئی گینتی بیلچے تو لے کر نہیں گئے کہ مثلا 400 500 600 میٹر نیچے ایک چیز دفن ہے، اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نیچے دفن ہے. اس کو آپ کیسے ایک ہیلیبرڈ کے ذریعے 2-3 گھنٹے کے اندر کر کے نکل جائیں گے؟ تو یہ تو پاسبلٹی نہیں تھی. تو وہ یہی چاہ رہے ہیں، وہ وہاں بھی یہی چاہیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ٹرمپ کے دورانیے کو اگر دیکھیں گے، انہوں نے یورپ کے ساتھ ٹریف کی بدماشی کی، وہاں سے ان کو منہ کی کھانی پڑی. گرین لینڈ کا مسئلہ اٹھایا، وہاں سے ان کو منہ کی کھانی پڑی. ایران کے ساتھ معاملات کیے، یہاں سے ان کو منہ کی کھانی پڑی. چین کے ساتھ ٹیرفس کی بدماشی کی، چین نے منرلز روک دیے، پھر ان کو منہ کی کھانی پڑی. تو یہ سارے معاملات مسلسل ان کی تضعیف کا باعث ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ خود امریکہ کے اندر بھی جو اس وقت حالت زار ہے، وہ میں نہیں بتاؤں گا، پوری دنیا بتا رہی ہے کہ سوشل سیکیورٹی سسٹم امریکہ کا پورا ڈیمیج ہو گیا ہے. اور مجھے یقین ہے تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ ہمارے شہر کراچی جیسا حال ہو جائے گا. میں یہ امید رکھتا ہوں ٹرمپ اگر ایک دورہ اور کر گئے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے، ورنہ یقین کیجئے جو امریکہ میں میرے دوست احباب ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، وہ واقعاً یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل سیکیورٹی سسٹم پورا ڈیمیج ہو گیا ہے. ایجوکیشن کے سسٹم پہ اثر پڑا ہے، ان کے ہیلتھ کے اس وقت سسٹم پہ وہاں اثر پہ پڑا ہے. زیادہ جو نکات زیر بحث ہیں وہ ایران وار یا گرین لینڈ یا بیرونی روابط کے نہیں، بلکہ سوشل سیکیورٹی سسٹم کے حوالے سے ان کی حالت غیر ہو گئی ہے. کیونکہ جس طرح فیول کرائسس بڑھتا رہے گا، لازمت زندگی کے ہر عمل پہ افیکٹ ہوگا نا. ہر چیز انرجی سے مرتبط ہے آج کے زمانے میں. آپ کے حمل و نقل سے لے کر ہر چیز جو آ رہی ہے، پھر آپ کی ٹریولنگ سے لے کر جتنی بھی چیزیں آپ دنیا میں یہ جو مصنوعی انجام دیتے ہیں، ان سب کا تعلق تو انرجی سے ہے. تو وہ کرائسس روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. اور امریکہ کے اندر سیکیورٹی کا لیول بھی وہ نہیں ہے جو پہلے تھا.
آپ نے دیکھا وائٹ ہاؤس کے اوپر کئی حملے ہوئے، ان کے اسکولوں میں روزانہ مارداڑ کا سلسلہ لگا ہوا ہے. جو یہ ڈرگس مافیا ہے ان کا یہ اتنا مضبوط ہے کہ ٹرمپ صاحب وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں وینزویلا میں ڈرگس مافیا کے خلاف کارروائی، اور یہ سارا سلسلہ جھوٹ ہے. ڈرگس مافیا کا وہاں پہ بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ ساری چیزیں جب آپ ٹیبل کے سامنے رکھیں گے، اور پھر ایجوکیشن سسٹم کا فقدان ہو جانا، ہیلتھ کا وہاں پہ مثلا جو پہلے فیسلٹیز تھیں ان کا نہ ہونا، اور پھر آپ کو جو رفاہ کے سلسلے یعنی بجلی گیس وغیرہ، یہ تمام چیزیں یہ پہلے جس لیول پہ تھیں اب اس لیول پہ نہیں ہیں. اور یہ آہستہ آہستہ ٹرمپ کی یہی پالیسی باقی رہی تو پھر امریکن جو ڈیٹس ہیں ان کا آپ اندازہ رکھیں، اور خدا نہ خواستہ کوئی بڑا کرائسس پوری دنیا میں انرجی کا اس طرح سے جو چل رہا ہے ابھی، اگر یہ ہو گیا تو اس کا مزید معاملہ خراب ہو جائے گا نا، بگڑ جائے گا. تو امریکہ کے اندر خود یعنی جو ایک اسٹرکچر امریکہ کا یا جو ایک ہالی ووڈ جو پکچر بنائی گئی تھی وہ ساری خراب ہو رہی ہے. اور کوئی امریکہ ایسا ملک تو ہے ہی نہیں کہ معجزے سے چیزیں ٹھیک ہوں گی، وہاں بھی بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح سے باقی دنیا کے اندر ٹھیک کی جاتی ہیں یا خراب ہوتی ہیں. تو وہ جو امریکہ کا جو ایک فیز تھا وہ خراب ہو رہا ہے، مسلسل خراب ہو رہا ہے. کئی لوگ اس وقت، ایک زمانہ تھا جب لوگ امریکہ مائیگریٹ ہونے کی خواہش رکھتے تھے، اب یہ دور آ گیا ہے کہ امریکہ سے لوگ مائیگریٹ ہو کے دوسرے ممالک کی طرف جا رہے ہیں. اور آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ امریکہ کا پڑوسی ہے کینیڈا، جسے ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ میں 51واں صوبہ بناؤں گا. اب وہ کینیڈا سے اتر کے 51واں صوبہ وینزویلا بنانے پہ آ گئے. اب ان کی حالت کا اندازہ لگائیے. اسی کے چکر میں چلیں یہ اچھا ہوا کہ کینیڈا میں جو اتنے عرصے سے فوجی بھرتیاں رکی ہوئی تھیں وہ اب دوبارہ ہونا شروع ہو گئیں. اور کینیڈین پرائم منسٹر کا یہ جملہ میں نے خود سنا، انہوں نے کہا کہ ہم 70% جو بجٹ ہے وہ امریکہ کو دیا کرتے تھے، فوجی بجٹ 30% ہمارے فوج پہ لگتا تھا. انہوں نے کہا اب ہم پورا کا پورا اپنی فوج پہ لگائیں گے اور اپنا اسلحہ، اپنی ضرورت کی دفاعی اشیاء ہم خود بنائیں گے. اور دوسرا بڑا جملہ جو خطرناک ہے، شاید یہ ہو نہیں پائے گا، نیتن یاہو کا بھی یہ جملہ کہ ہم اب امریکی اسلحے پہ انحصار نہیں کریں گے.